وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ نے ستہ کہا نا، تو ستہ کا مطلب 6 ہوتا ہے، 5 نہیں۔ اور یہ اصطلاح گڑھی گئی ہے 3ری صدی کے بالکل آخر میں۔ یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ستہ ہیں یا صحابہ نے کہا ستہ ہیں۔ یہ 3ری صدی کے بالکل آخر میں، چونکہ ابن ماجہ 295 میں مرے ہیں اور ابن ماجہ بھی اس میں شامل ہے ستہ میں، تو یہ انہی شیعوں کی اصطلاح ہے تاکہ سب چیزوں کو آپس میں مکس کر کے کھچڑی بنا دی جائے، حق اور باطل کو مکس کر کے پیش کیا جائے۔ یہ ہے معاملہ اصل۔ باقی صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ حدیث کی کچھ 6 کتابیں نبی علیہ السلام لکھ کے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روایتیں یا جو بھی پورا دین تھا وہ ایک عملی دین تھا۔ صحابہ اکرام جو نبی علیہ السلام سے سنتے تھے، قرآن کی تشریح میں وہ یاد رکھتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اس کو آگے بیان کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور اس کی تشریح جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، صحابہ اکرام نے جس کو اختیار کیا، یہی دین اسلام ہے، اور اسی چیز کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب بنیاد ہی کسی فرقے کی ختم ہو، ٹیڑھی ہو، بنیاد ہی یعنی قرآن کے پہلے صفحے کا جو بندہ انکاری ہو، جن کا آپ نے ذکر کیا شیعوں کا، رافضیوں کا، تو یہ قرآن کی جو پہلی آیت، پہلی سورت آتی ہے سورہ فاتحہ، ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان میں، بندوں کی زبان میں نازل کیا ہے، اور گویا تعلیم دی ہے کہ میرے بندو، تمہاری سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اس دنیا میں اس امتحان سے کامیابی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں تم نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ مالک ہے، اور وہ جس طرح اس نے طریقہ بتایا اس طرح زندگی بسر کرو، اس کے فرما بردار رہو، اس سے محبت کرو، اس کا وقار، اس کی عزت دل کے اندر، اور چاہے وہ اچھے حالات میں رکھے چاہے برے حالات میں رکھے، جیسے بھی رکھے، وہ مالک ہے، تمہاری دعائیں قبول کرے نہ کرے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو اس سے بہتر عطا فرمائے، چاہے تو رد کر دے۔ تو بتاؤ، ہے کسی میں جرت یا ہے کسی میں اتنی کہ وہ مالک کے اوپر اعتراض کرے؟ نہیں، مالک کے ہر فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور بتایا کہ یہ چند دن کی یہ زندگی ہے، جب تم یہ فیصلہ کر لو کہ تمہارا ایک مالک ہے اور اسی کی فرما برداری ہے، اسی کی اطاعت ہے، تو اس کے بعد تمہیں چاہے 1 منٹ ملے باقی زندگی، چاہے 60 سال ملے، 70-80 سال ملے، تو اس امتحان کی زندگی کو ختم کرنے کے بعد پھر مالک تمہیں وہ بادشاہ عطا فرمائے گا، وہ تمہیں عزت دے گا، وہ تمہیں انعام دے گا جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا بڑا انعام ہو سکتا ہے۔ بتاؤ، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے بندوں غور کرو، ہمیشہ، اور پھر وہاں جو تم دل کے اندر کہو گے وہ پورا کر دیا جائے گا، جو تم منہ سے مانگو گے وہ پورا کر دیا جائے گا، ہمیشہ کی جوانی، بادشاہ، یہ سب کچھ دینے کا وعدہ اللہ کیا، اس سے زیادہ۔ تو یہ تو صحیح دین ہے، اور یہ ایک دعا مانگی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ یا اللہ، پہلے اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، پھر عہد و پیمان کیا جاتا ہے، یا اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں، بس تو نے چونکہ مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، میں رسم و رواج کا بندہ نہیں ہوں، میں معاشرے کا بندہ نہیں ہوں، میں فرقے کا بندہ نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بندہ نہیں ہوں، میں کسی امیر یا کسی جماعت کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جماعت جب اللہ کے دین کے مطابق چلے گی تو میں اس کا حصہ ہوں، اور اگر جماعت اللہ کے خلاف مقابلہ کر لے، بغاوت کر لے، تو کیا پھر میں بھی ساتھ مل جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان رافضیوں نے پہلی صورت کے پہلے صفحے کا انکار کر دیا، بنیادی کو نہیں ان کی۔ اب جو مرضی اپنی یہ کتاب لے کے آئیں، یہ ہماری کتاب ہے، یہ رکھو اپنے پاس اپنی کتاب کو، جب تم قرآن کے انکاری ہو، پہلے صفحے کے انکاری ہو۔ یہی حال بریلویوں کا ہے، ہر ایک کے پاس کتاب ہے، کسی کے پاس فیضان سنت ہے، کسی کے پاس تبلیغی نصاب ہے، تبلیغی جماعت ہے، کسی کے پاس ملفوظات ہیں، کسی کے پاس صوفیوں کی کتابیں ہیں، انفاس العارفین ہے، کسی کے پاس حجت اللہ البالغہ ہے، اور خطوط ہیں ان کے آپس میں، غنیت الطالبین ہے، فیوز یزدانی ہے، اور ہر ایک کی اپنی انہوں نے لکھی ہوئی نسخہ کیمیا ہے کسی کے پاس۔ تو اب بتائیے کیا کریں، کہاں رکھیں ان کو جا کے؟ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اردو بازار بھرے ہوئے ان کتابوں کے، ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اللہ کی کتاب کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو حال ہے ان کا۔
باقی جو سیاہ ستہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کے اندر بھی یعنی صحیح روایتیں بھی ہیں اور غلط بھی ہیں ان کے اندر، انہی کے اندر ہے، چاہے وہ ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، ترمذی میں بھی، اور دوسری چیزوں میں ابو داؤد یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے خلاف بھی ہیں اور صحیح حدیث کے خلاف بھی ہیں۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا معیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا ہے، ان کی جو تفسیر ہے قرآن کی وہ بہترین تفسیر ہے، اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو، یا کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کی تعویل نہ کی جا سکے، جس کو قرآن کے تابع نہ کیا جا سکے یا صحیح حدیث کے تابع نہ کیا جا سکے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے ایک، یہ بات ہے ایک۔ باقی ذرا برابر اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہو، کبھی، جب تک دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے۔ ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اللہ کی کتاب چونکہ صحیح حالت میں موجود ہے، بس میں اسی کو پڑھوں گا، اسی کے مطابق عمل کروں گا، مجھے کسی حدیث کی میں سمجھتے نہیں، حدیث ہے، یہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بتاؤ کس طرح قرآن کے اوپر عمل کرے گا؟ کس طرح وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا؟ کس طرح وہ صلاۃ کا نظام قائم کرے گا؟ پھر تو منکرین حدیث اور منکرین تکفیر بن جائے گا۔ پھر وہ سر سید احمد خان کی طرح اور ڈاکٹر پرویز کی طرح، گاندھی کی طرح، اور جس طرح دوسرے اور لوگ برباد ہوئے ان کی بھی، رفعت نواب کی طرح، ذیشان کی طرح، اور کتنے ہیں لوگ جو منکرین حدیث ہیں اور منکرین تکفیر ہیں، تو کس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کا پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر جما دے۔